جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم۔ ہمارے اس وقت کے جو حالات ہیں، ان حالات سے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر بندہ بڑا پریشان ہے، اور یہ پریشانی روز بروز بڑھتی بھی چلی جا رہی ہے۔ پھر اس لیے بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ اس کا حل کچھ نظر نہیں آ پا رہا۔ یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا کی جو کیفیت ہے، اس کے بارے میں بھی میں آخر میں گفتگو کروں گا۔ یہ کیا ہوگا کا معنی کیا لیا گیا ہے۔ لوگ بہت سے تجزیے بھی کرتے ہیں، تبصرے بھی کرتے ہیں، اور حالات کا ذمہ دار ایک دوسرے کو بھی قرار دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح ان حالات کے بننے اور بگاڑ کے جو اسباب ہیں ان کو بھی وہ بتاتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں۔ ان وجوہات کو اگر ہم ذرا سمجھنے کی کوشش کریں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ آج ہمارا مزاج کچھ اس طرح کا بن گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ملزم تو ٹھہراتے ہیں مگر اپنی طرف بہت کم دیکھتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی ہم انسانوں نے، خاص طور پر ہم مسلمانوں نے، اپنی جس شکست کا اعتراف کیا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، مگر اپنی ترقی کا اعتراف ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے سامنے کوئی لاہ عمل نہیں ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اپنے مستقبل کو کس طرح بنانا چاہتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم انسانوں کے جتنے بھی تجزیے ہیں یہ محض آراء ہیں، اور ان آراء کو بہت سے لوگ ریفیوٹ بھی کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ درست رائے نہیں۔ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ایک بڑی کنفیوژن یہ بھی ہے کہ آخر حل کیا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں ضرور سوچنا چاہیے، دنیاوی اعتبار سے نہیں، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ضرور سوچنا چاہیے کرنے والا کون ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم انسان بڑے کمزور ہیں، اور ہماری آراء ہوں، ہمارے کام ہوں، ہمارے پاس جتنے بھی اسباب و وسائل ہوں، یہ سب بہت ہی کمزور ثابت ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو ہم اتنا مان کر جاتے ہیں یا مغرور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خود محسوس یہی ہوتا ہے کہ کوئی راہ جو ہے وہ کھلتی نظر نہیں آتی، اور ہر مقام پر ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ہم بحیثیت ایک مسلمان کے یہ ضرور سوچیں کہ آخر اس کا حل کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اسی پہلی صورت میں، سورہ فاتحہ کے بعد کی جو صورت ہے، پہلی صورت سورۃ البقرہ، اس میں ہم انسانوں کی 3 قسمیں بتائی ہیں کہ کچھ بھی ہو، مسائل کچھ بھی ہوں، حقیقتیں کچھ بھی ہوں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم انسان ان 3 نظریات میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ نظریات ہر دور میں جب سے آدم علیہ السلام تشریف لائے ہیں اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت تک یہ تقسیم ہم انسانوں میں نظریات کی موجود ہے۔ یہ نظریات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اسی پہلے 2 رکوع میں، سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوع میں ان نظریات کا بھی ذکر کیا ہے۔
ایک نظریہ یہ ہے کہ انسانوں میں پہلی قسم یہ ہے جو خدا خوفی کا مظاہرہ کرتی ہے، جن کے اندر اللہ کا خوف ہے، جو اللہ کے عذاب سے، اس کی سزا سے اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں، اور ان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ہم بحیثیت ایک انسان کے اللہ کے بندے بن کے اس کی فرمان برداری کر کے اسی کی خوشی اور خوشنودی کو حاصل کریں۔ تو یہ قسم ہے جن کو متقین کہا گیا ہے۔ اور پھر دوسری قسم انسانوں کی وہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو نہ اللہ اور نہ رسول، نہ کتاب، نہ کسی تعلیم کو جو الہامی تعلیم ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں، بلکہ ڈٹ کر اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ ان کا بھی ایک اپنا رویہ ہے اس دنیا میں، اور اپنے اس رویے سے ہی وہ ثابت کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم جس نقطہ نظر کے حامل لوگ ہیں، اور جیسے ہی ہم اپنے نظریے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو رہا ہے تو ہماری رائے اپنے نظریے کے بارے میں مزید پختہ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہم متقین سے زیادہ بہتر لوگ ہیں۔ اور تیسری جو قسم ہے انسانوں کی وہ ہے اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ۔ یہ جو نظریہ ہے یہ تو پہلے دو نظریوں کے مقابلے میں انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک۔ اس کی خطرناکی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو رکوعوں میں، پہلے رکوع میں صرف 7 آیتوں میں ان دو گروہوں کا ذکر کر دیا ہے۔ یہ کھل کے سامنے آتے ہیں، مگر اگلی تقریباً 17 سے لے کر 22 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اندر سے کچھ ہیں اور باہر سے کچھ۔ یہ خطرناک قسم کے لوگ ہیں۔ تو اب ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس تقسیم میں کیا واقعی قرآن مجید نے اپنی تعلیم دینے سے پہلے یا اپنی گفتگو کرنے سے پہلے، مزید کچھ کہنے سے پہلے، ہم انسانوں کی جو تین قسمیں بیان کی ہیں، کیا واقعی ایسی موجود ہیں؟ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے جو اہم واقعات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے زمانے تک کے واقعات کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اس میں ہم انسانوں کا عروج بھی ہے اور ہم انسانوں کا زوال بھی ہے، ہم انسانوں کی ترقی بھی ہے اور ہم انسانوں کی پستی بھی ہے، اس کا ذکر بھی ہے، ہم انسانوں پر اللہ کی رحمت کے نزول کا ذکر بھی ہے اور ہم انسانوں پر اللہ کے عذاب کا ذکر بھی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں آخر قرآن مجید نے اپنے اندر کیوں بیان کی ہے؟ پوری تفاصیل ان تینوں انسانوں کی، تینوں قسموں کی باقی سارے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ ہم پڑھتے جائیں متقین کا ذکر ہوگا، پڑھتے جائیں تو کفار کا ذکر ہوگا، پڑھتے جائیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگ منافق ہیں، اور یہ نفاق جو ہے یہ شروع سے ہی چلتا چلا آ رہا ہے، یہ شروع سے ہی چلتا چلا آ رہا ہے کہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ۔ اب یہ تفاصیل جو ہے اگر ہم پڑھیں تو ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کا ہمارے سامنے ذکر کیا ہے جو بڑی تاریخی قوم ہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد میں ان کے پوتے ہیں جناب یعقوب علیہ السلام، ان کی جو نسل ہے جن کے 12 بچے تھے اور 12 بیٹوں کی آگے جو اولادیں ہیں جن کو بنو اسرائیل کہا گیا ہے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ قوم مسلمان تھی، مومن تھی، اور پھر اسی قوم میں کفر آیا، کھل کے آیا، اور موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ جتنے بڑے بڑے انبیاء کرام تھے ان کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کے اندر کفر کی یہ حد تک آ گئی کہ انبیاء وقت کو یہ قتل بھی کر ڈالتے تھے، ان کی کسی نصیحت کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ اور کفر اس طرح بھی آیا کہ اللہ نے جو کتاب دی کہ کہا اس کو پکڑو، اس کو مضبوطی سے تھامو، انہوں نے کہا ہم سے نہیں ہوتا اس پہ عمل۔ تو اللہ تعالیٰ نے
ان کے بارے میں یہ تک فرما دیا کہ میں نے پہاڑ کو اٹھا کے ان کے سروں پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ مانو ورنہ اسی پہاڑ کو تمہارے اوپر گرا کے تمہاری قبر بنا دوں گا. مگر پھر بھی ایسا ہوا، وقتی طور پر تو جھک گئے، مگر بعد میں یہ نفاق اندر سے اور کھل کے آ گیا کہ جناب وہ تو بات تھی اس وقت کی، بچنے کے لیے ہم نے کہہ دیا مگر ہم تو نہیں مانتے. ثم تولیتم من بعد ذلک، منہ موڑ لیا تم نے. تو یہ سارے جو واقعات ہیں اس قوم کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. یہ کیوں بیان کیے ہیں؟ کہ ہم جو قرآن مجید کو ماننے والے ہیں، انبیاء کرام کو ماننے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، کہ کتب اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو تسلیم کرنے والے ہیں، ہم کم از کم ان واقعات کو پڑھ کے اتنا ضرور سوچیں کہ قرآن مجید نے ان 3 قسموں کا ذکر کر کے ترقی اس کی چاہی ہے، بچاؤ اس کا چاہا ہے جو اللہ کو مانے گا اور اس کے احکامات کی مخالفت میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھے گا کہ اللہ مجھے سزا دے دے گا، کہ میں نے جو ہی مخالفت کی تو اللہ نے مجھے سزا دے دینی ہے. تو یہی تقویٰ اس کو مجبور کرتا ہے کہ میں کوئی غلطی نہ کروں، میں اللہ کا بندہ بنوں، کوئی ایسا گناہ نہ کروں کہ جس سے اللہ ناراض ہو اور اس کے عذاب کا کوڑا مجھ پہ برس پڑے. تو ایک تو یہ بات تھی جو کہ قرآن مجید نے ہم انسانوں کو سمجھائی کہ ماضی تمہارے انسانوں کا، تم جیسے انسانوں کا میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، اس سے عبرت حاصل کرو. وہ کام نہ کرو جو ایسی قوموں نے کیا تھا جن کو ہم نے کتاب دی، اور کتاب دینے کے بعد ہم نے یہ محسوس کیا کہ انہوں نے کھلا اپنے انبیاء کرام کو تکلیفیں دی، اذیتیں پہنچائیں، ان کو قتل کیا، ان پر الزامات لگائے. تو یہ کھلا انہوں نے کام کیا. مسلمانوں تم ایسے کام نہ کرنا. تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہ بھی تھا کہ برملا منہ پہ کہہ دینا. اس وقت نبی ہوتے تھے اور آج منہ پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نہیں مانتے اس خدا کو جس کی تم بات کرتے ہو، ہم نہیں مانتے، تسلیم کرتے اس اللہ کو جس کے وجود کا تم اقرار کرتے ہو. کہاں ہے وہ؟ تو یہ ہے لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ. ہم نہیں مانتے، نبی کو بھی نہیں مانتے اور جو وہ کہہ رہا ہے اس کو بھی نہیں مانتے. تو پھر اس کے بعد وقت کا جو نبی ہے، اس نبی کی نافرمانی وہ تو کوٹ کے بھر گئی تھی اس قوم میں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں ہمیں یہ سب بتایا. ان کا تعارف کرانے سے پہلے یہ بات کہی کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں ساری دنیا کے جہانوں کو، لوگوں کو ایک طرف رکھ کے میں نے تمہیں دین کے کام کے لیے چن لیا تھا اور اپنا قرب عطا کیا تھا. ورنہ میں چاہتا تو دوسروں کو بھی یہ قرب عطا کر سکتا تھا، اور قوموں سے بھی میں دین کا کام لے سکتا تھا، لیکن میں نے تم سے لینا تھا. اسی وجہ سے میں نے تم میں بادشاہ بھیجے، داؤد علیہ السلام جیسے، جناب یوسف علیہ السلام جیسے، اور یوشع علیہ السلام جیسے بادشاہ بھیجے. میں نے تمہارے اندر انبیاء بھیجے، تم میں کتابیں نازل کی، تمہیں ایک تاریخی قوم بنایا، مگر تم کیسے نکلے ہو؟ تمہارے یہ ماضی ہے، یہ کردار ہے، یہ تمہارا کیا دھرا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، ذرا اس کو سمجھو اور اس کے بارے میں غور تو کرو. تو یہ بات کہی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات فرمائی کہ تمہارا ماضی تو یہ ہے، مگر تم اپنے بابا جناب ابراہیم علیہ السلام کے حالات کو دیکھو. تو انہوں نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تو ایک درخواست کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف آزمائشوں سے جب گزارا، بڑی آزمائشیں آئیں ان پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوش ہو کے کہ کامیاب انسان ہے، کامیاب نبی ہے، جو کچھ میں نے کہا ہے اس کے مطابق یہ چلتا رہا ہے، تو کیوں نہ میں اس کو ایک انعام دوں. وہ انعام یہ تھا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں. امامت مل گئی، لیکن ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ درخواست بھی کر دی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ یہ امامت کیا میری اولاد کو بھی نصیب ہوگی؟
تو اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ وعدہ آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے نا ان کے لیے نہیں ہوگا، یعنی ان کو کوئی عزت نہیں دوں گا، کوئی فضیلت نہیں دوں گا۔ اور یہ کچھ ہوا، یہ فضیلت چلتی رہی بڑے حلم سے، اللہ تعالیٰ کی ذات حلیم ہے، حوصلے سے، حلم سے اللہ تعالیٰ اس عہدے کو یا اس فضیلت کو انہیں بخشتا رہا، اور آخر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب فضیلت کا یہ تاج جو میں نے ان کے سر پہ رکھا تھا اب میں ان سے لے لوں۔ وہ کیسے؟ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو خواہ آپ کی اولاد میں سے ہو، اس کے لیے بھی نہیں ہے، مگر جو ظالم ہوگا اس کے لیے تو میں نے طے کر رکھا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس کو دنیا میں عزت دوں۔ تو اب ہوا یہ کہ جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، مبعوث فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ یہ تاج رکھ دیا، ان سے چھین کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سر پہ یہ تاج رکھ دیا۔ پھر ان مسلمانوں کے سر پہ بھی رکھا جنہوں نے اپنے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عزت دی۔ اور کیا کہا؟ ایک بڑے خوبصورت لفظ کہے ان کے لیے کہ کنتم خیر امت، اب تم بہترین امت ہو۔ خیر امت یعنی امتیں بہت سی ہیں، ماضی میں بھی گزری، ان کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں میں گزار چکا، ان کو دیکھ چکا، لیکن ان کے مقابلے میں اب تم بہترین امت ہو۔ یا پھر اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا ہے اور تم اس کو مان رہے، اور جو لوگ اس کو نہیں مان رہے ان کے مقابلے میں تم بہترین امت ہو۔ تو یہ بہترین امت کا جو ٹائٹل ہے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا، نصیب کیا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خاتم النبیین بنایا، اور آپ کے ماننے والوں کو کہا تم بہترین امت ہو۔ اور صحابہ کرام نے ثابت کیا کہ ہم بہترین امت کیسے ہیں۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم قرآن مجید کو سمجھتے بھی ہیں، ہم نے قرآن مجید کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا بھی ہے، ہم نے اس رسول کو عزت بھی دی ہے، اس کی خاطر ہم نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد سب کچھ قربان کرنے کا دل و جان سے تہیہ کیا ہے، اور اس راہ میں قربانیاں بھی دی ہیں۔ جو کچھ ہمیں کہا گیا ہم نے اس کو تسلیم کیا، اور جو کہا گیا یہ چھوڑ دو ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ ہمیں جب یہ کہا گیا لا الہ الا اللہ پڑھو تو ہم نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا کہ ہمارے آباء اجداد کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کی چوکھٹ پہ ہم جھک گئے تو پھر جن خداؤں کی چوکھٹ پہ صبح و شام ہم جھکتے تھے اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے اور ان کے لیے ہم بہت کچھ قربان کیا کرتے تھے، ہم نے سب کو چھوڑ دیا۔ تو یہ صحابہ تھے جنہوں نے اس طرح کی قربانیاں دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی یہ مجھ سے راضی، میں ان سے خوش یہ مجھ سے خوش۔ تو یہ خوشی کیا تھی؟ متقین والی تھی، متقین والی تھی۔ اور جنہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں مانا، کتاب اللہ کو تسلیم نہیں کیا، چاہے وہ پہلے کتابی تھے، ان کا کچھ نام رکھ لیں آپ، چاہے وہ جو تھے، کرسچن تھے، نصرانی تھے، کچھ بھی تھے، اگر انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا تو اپنی کتاب کی مخالفت کی، تورات کی مخالفت کی، انجیل کی مخالفت کی۔ اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا تو انہوں نے اس تعلیم کی مخالفت کی جو ان کی کتاب میں صحابہ رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ یہ رسول جو آخری آ رہا ہے اس کے ماننے والے ایسے لوگ ہوں گے جو رات کو رب کے حضور سجدے کر کر کے دن کے وقت اپنے چہرے کو پرنور بنا چکے ہوں گے۔ ان کی شکلیں دیکھ کے پتہ چلے گا کہ کیسے یہ لوگ ہیں، کس طرح انہوں نے اللہ کی عبادت کی اور کس طرح خدا خوفی کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ لوگ، ان کے چہروں سے تقویٰ ٹپک رہا ہوتا ہو۔ تو یہ تک بتایا انجیل میں کہ رسول کے ماننے والے ان کی صفات یہ ہوں گی، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ، وہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ کھیتی ہے، اس کھیتی میں بنجر زمین تھی، اس کو پہلے اس پہ ہل چلایا گیا، اس زمین کو نرم کیا گیا اور پھر اس کے بعد اس میں بیج ڈالا گیا، ایمان کا بیج، اور وہ بیج جب اس کے اندر پڑا
تو وہ ایسا پھلا پھولا اور اتنی خوبصورت اس کی کونپلیں نکلی کہ جو بھی اس کو دیکھے رش کرے کہ کاش میں بھی ایسا بن جاؤں۔ یہ کل کیا تھے صحابہ، اور آج قرآن کو ماننے کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد کیا سے کیا بن گئے۔ یہ وہ چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف تورات میں اور انجیل میں کی ہے۔ اب وہ تعریف اس لیے کی ہے کہ اس قرآن کو ماننے والے اور رسول کو ماننے والے جو ہے نا، ان کی بہترین کیفیت یہی ہوگی۔ اسی لیے ان کو کہا خیر امت، تم بہترین امت ہو، اور صحابہ ایسے بنے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کا ایمان ایسا تھا کہ آئندہ آنے والے سب مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک میزان بنا کے ہمارے سامنے رکھ دیا اور سیدھا کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگ صحابہ اگر تم جیسا ایمان لائیں تو وہ ہدایت پر ہوں گے، ورنہ وہ ہدایت پر نہیں ہوں گے۔ اب یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے۔ صحابہ نے کیا کفر نہیں دیکھا؟ ابو جہل جیسے لوگوں کو نہیں دیکھا تھا؟ ابو طالب کو نہیں دیکھا تھا؟ کیا امیہ اور اس کی اولاد کو نہیں دیکھا تھا؟ کیا ان ظالموں کو نہیں دیکھا تھا جو عقبہ بن ابی معیط اور اس طرح کے بڑے بڑے جو لوگ تھے، کہ انہوں نے غلاموں کے ساتھ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا، اور کھل کے محفلوں میں آپ کے منہ پر یہ کہا تبا لک یا محمد، کہ تم تباہ و برباد ہو، تمہاری بربادی ہو محمد، تم اس لیے یہاں ہم نے اکٹھا کیا ہے کہ تم یہ بات ہمیں سناؤ۔ یہ کون تھا؟ خونی رشتہ دار، چچا، جس کو ابو لہب کہتے ہیں۔ اور ابو لہب کا مطلب ہوتا ہے انگارہ، دہکتا ہوا انگارہ، یعنی اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ دہکتا ہوا انگارہ لگتا تھا، وائٹ اور سرخ قسم کا۔ اس نے کہا یہ کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نے ایمان کو بھی دیکھا، کفر کو بھی دیکھا، اور اس کفر کو، یہ کفر صحابہ کرام کو کچلنے کے لیے جب میدان بدر میں آیا تو پھر رشتے نہیں دیکھے گئے کہ یہ میرا چچا ہے، یہ بھتیجا ہے، یہ باپ ہے یا یہ بیٹا ہے۔ وہاں پھر یہ چیز نہیں دیکھی گئی۔ یہی تھے نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ان کے بیٹے نے کہا بیٹا مخالف فوج میں ہے، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی فوج میں ہے، لڑائی ہو رہی ہے۔ اس لڑائی کے بعد بیٹے نے کسی وقت ایک بات کہی، ابا لڑائی کے دوران ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ چکے تھے، اور میں چاہتا تو اس وقت میں آپ کو قتل کر دیتا، مگر یہ سوچ کے میں پیچھے ہٹا کہ میرے بابا ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی قسم اٹھا کے فرمایا کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بیٹا اگر اس وقت تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے نا تو میں کبھی نہ سوچتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، بلکہ میں یہ سوچتا کہ یہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے، میں قتل کر دیتا تمہیں۔ یہ کیفیات صحابہ کرام ان سب سے گزرے ہیں۔ انہوں نے منافقوں کو بھی دیکھا، عبداللہ ابن ابی اور اس کے جتنے بھی ساتھی تھے، ان سب کی اذیتوں کو سہا، پرجوش بھی تھے، غصہ بھی آتا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلانا پڑتا، ذرا حوصلے کے ساتھ، ذرا حوصلے کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد نتیجہ یہی نکلتا کہ صحابہ برداشت کرتے تھے کہ زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر اندر سے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ ہمیں زبان سے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ حکم تو کیجیے، ہم آپ کے ساتھ جہاد کے لیے چلیں گے، مگر جہاد کا وقت آیا تو یہ اپنی دوستی کی پینگیں جو ہے نا دشمنوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، ان کو راہیں دکھاتے ہیں کہ تم یوں کرو، تم یوں کرو، اپنے نمائندے ان کے پاس بھیجتے ہیں۔ یہ بکاؤ مال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، انہوں نے جس قدر اذیت مسلمانوں کو پہنچانا چاہی، اگر دیکھا جائے تو یہ ساری جنگیں جو تھیں، جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو اور جنگ خندق ہو، اس کے پیچھے یہی خطرناک لوگ تھے جو دوسروں کو ورغلا کے، ان کو جوش دلا کے مدینہ لے آتے تھے کہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا جائے، اور پھر اقتدار کی جو شیروانی ہے وہ میرے کندھوں پہ آ جائے اور میں اس کو پہن لوں۔ یہ بکاؤ مال تھے، لیکن
سوال یہ ہے کہ اتنی خطرناک لوگوں کی موجودگی میں، اتنے دشمنوں کی موجودگی میں صحابہ کرام نے کیا سوچا؟ صرف یہی سوچا کہ ہم اپنے رسول کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ان کا حکم ہوگا وہ کریں گے اور جو حکم نہیں ہوگا اس سے باز رہیں گے۔ یہ وہ نقطہ نظر تھا ان کا جس پر وہ جمے رہے، اور جمنے کے بعد دشمن کی ہر قسم کی سازش، ہر قسم کی چڑھائی، اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ وہ نہیں بکے، اپنی جگہ قائم رہے ہیں، ان کے قدم ذرہ برابر نہ پھسلے، نہ ان میں کوئی ہلاوا آیا۔ یہ جماؤ تھا جس کی وجہ سے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو دعوت اسلامی تھی وہ خوب پھلی پھولی۔ لوگوں نے دیکھا کہ بھئی حق کی جماعت تھوڑی ہے اور باطل جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے، اس کے پاس سرمایہ ہے، افراد ہیں، زمینیں ہیں، غلام ہیں، روب ہے، قبائل ہیں، اتنا کچھ ہے، اور یہ چھوٹا سا گروہ اپنے آپ کو کہتا ہے ہم حق پرست ہیں اور باقیوں کو کہتا ہے کہ غلط ہیں۔ مگر غلطی ماننا بھی ایک بہت بڑی بہادری ہوتی ہے، مگر یہ لوگ کبھی بھی اس غلطی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کامیاب کیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ عرب ورلڈ میں 23 ایئرز کے اندر کفر کا خاتمہ ہوا اور نفاق کا خاتمہ ہوا، اور جنہوں نے اپنے نفاق کو ظاہر کیا ان کو ایسا دبایا گیا کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں سارے معاملات کو درست کر کے خلافت جو تھی وہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کی۔ اب یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارا ماضی ہمیں بتاتا ہے کہ رسول کی آمد پر اور آپ کی آمد سے پہلے جو حالات تھے وہ کیسے تھے، اور آپ کی آمد پر حالات کیا بنے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو زوال کیسے آیا، کفر کو اور نفاق کو، اور متقی لوگ کس طرح آگے بڑھتے چلے گئے۔ آج ہمارے جو حالات ہیں، ان حالات کا بھی تجزیہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ان پہلے 2 رکوعوں کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں بھائی، قرآن مجید کو ماننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کلام برحق سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ کلام اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا، آج بھی یہ کلام ہمارے لیے ہے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے۔ صرف سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اب کہاں کھڑے ہیں، ان 3 گروہوں میں سے کس گروہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ تجزیہ یہی بتاتا ہے قرآن مجید کا تجزیہ یا ہمارے اپنے جو حالات ہیں اس کا تجزیہ یہی بتاتا ہے کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک نفاق میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر ایمان وہ نہیں ہے جو صحابہ کرام کا ایمان تھا، یا وہ مطلوب ایمان نہیں ہے جو قرآن مجید ہم سے چاہتا ہے۔ ہم کچھ اس طرح بن گئے ہیں کہ اپنی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو اللہ رسول کی بات کرنے سے شرماتے ہیں، اور اپنی محفلوں میں جب اکٹھے ہوتے ہیں تو کوئی بھی اگر اللہ رسول کی بات کر دے تو اس کو سناتے ہیں، اور بھائی ہم یہاں اس لیے اکٹھے نہیں ہوئے کہ ہم یہاں بیٹھ کے مولویوں کی باتیں سنیں۔ ہم اپنی محفلوں میں ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ مذاق ہو، ہنسی ہو، ناچ گانے ہوں، فضول خرچیاں ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم یہ بھی کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ دین کا مذاق ہو، دین کے بارے میں لطیفے ہوں، اور پھر دوسروں کی باتوں سے ہم اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ ہم اسلام کو مجرم بنا کے کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں کہ اس سوال کا جواب اسلام کے پاس کیا ہے۔ یعنی اس طرح کی صورتحال ہماری نہیں ہے۔ آپ بتائیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ اخلاقیات کا اس وقت جنازہ نکل چکا ہے۔ کون سا بزرگ آدمی ہے جو چھوٹے سے اپنی عزت کی آج توقع کرتا ہو، اور کون سا چھوٹا ہے جو بڑے سے رحم اور شفقت اور محبت کا عنصر دیکھتا ہو۔
یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، بالکل ختم ہو چکی ہیں یہ زبان۔ تو یقین مانیے، مجھے 100% یقین ہے کہ اس کتاب میں ہمارا ذکر ہوتا کہ یہ قوم تھی جن کو ہم نے قرآن دیا، جن کو ہم نے رسول دیا، انہوں نے رسول کی نافرمانی کی، کتاب کو اپنے پیچھے پھینک دیا اور دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم یہ ہیں۔ پھر ان کی ہسٹری اللہ بتاتا کہ ان لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے، کتنے عرصے سے ان پر ذلت مسلط ہم نے کر رکھی ہے۔ یہ 1857 کی جنگ سے بہت پہلے کی یہ ذلت ہے اور تسلسل کے ساتھ ہم پر مسلط ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حالات جو ہے نا وہ کیسے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم سنبھل نہیں پاتے کہ دوسرے فوراً رسی کھینچ کے ہمیں پھر پھسلا دیتے ہیں۔ ہماری عقل کام نہیں کرتی اس موقع پر کہ ہم کم از کم یہ سوچیں کہ دو بھائیوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، لیکن ہم استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ سوچنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے کہ ہم تو بھائی ہیں، یہ کون ہے تیسرے لوگ جو ہمیں آپس میں لڑوا رہے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب فوجیں اپنے اپنی جگہ سے روانہ ہوئیں کہ فلاں مقام پہ جا کے ہم آپس میں لڑتے ہیں، تو عین اسی وقت امیر معاویہ کو جو رومن امپائر کا جو کنگ تھا اس نے خط لکھا، اور خط حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دیا گیا۔ خط یہ تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم صحیح ہو اور تمہارا دشمن جو ہے وہ علی ہے، اور تمہارے پاس شاید فوج کم ہے، ان کے پاس زیادہ ہے۔ اگر تم اس موقع پر ہمیں اتنی بات کر دو کہ مجھے فوجی مدد چاہیے تو آپ نمبر لکھ دیں، ہم فوراً ہی فوجی کمک بھی بھیجیں گے آپ کو اور جو پیسہ ہوگا وہ بھی دیں گے۔ حضرت امیر معاویہ نے اس وقت کیا لکھا، اس کو اسی خط پہ لکھا، اور رومی کتے، یہ لفظ لکھے انہوں نے۔ یہ دلیری تھی، وہ بکاؤ مال نہیں تھے، ان کے اندر ایمان بولتا تھا۔ آج تو ہمارے اندر یہ چیزیں بھی نہیں ہیں، ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ بک جانے والے لوگ ہیں۔ چائے کی پیالی اگر کوئی گوری پلا دے تو اپنے دل کی ساری باتیں، اندر کے راز سب کچھ بتانے کو تیار ہیں ہم۔ یہ تو ہماری صورتحال ہے۔ ان کا اور رومی کتے، خبردار اگر تم نے للچائی ہوئی نظروں سے ہم دونوں بھائیوں کی لڑائی کو دیکھا، اور اگر مجھے محسوس ہوا کہ تم خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات کر رہے ہو، تو یہ یاد رکھو کہ معاویہ علی کا ایک ادنا سپاہی بن کے تمہارے خلاف اپنی فوجوں کو لے آئے گا۔ یہ اس طرح کہ ہمارا کردار ہے بھائی، یہ خیر امت تھی، آج یہ خیر امت کا کردار کہاں ہے؟ آج یہ چیزیں نہیں ہیں، ہمیں کسی پر ٹرسٹ نہیں ہے، اپنی لیڈرشپ پر ٹرسٹ نہیں ہے۔ ہمارے لیڈر کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ فلاں برا ہے فلاں اچھا ہے، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ قوم کا اوورآل ایک جو رزلٹ، وہ ایک سوچ ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیں کسی پر اب اعتماد نہیں رہا۔ ہم اب کہاں سے لیں اپنی لیڈرشپ؟ کچھ خدا کے لیے اگر ہم اپنے آپ کو سنبھالیں گے، اپنے آپ کو جانیں گے کہ ہم کون ہیں، اور اپنے آپ کو، اپنا رشتہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوط کریں گے، تو پھر ہمارے اندر یہ لیڈرشپ نکلے گی، ورنہ لیڈرشپ نہیں نکل سکتی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جتنے بھی آج کل تبصرے ہو رہے ہیں، تجزیے ہو رہے ہیں، ان کو سننے اور ان کو سمجھنے یا ان پر وقت ضائع کرنے کی بجائے ہم قرآن مجید کے اس پہلے پارے کا ذرا گہرائی سے مطالعہ کر لیں۔ یقین مانیں کہ ہمیں سب کچھ یہ پہلے پارے نے بتا دینا ہے، اور ایک ایک آیت پہ رک کے غور و فکر کر کے آگے چلیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم اس وقت اس پارے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے روادار ہوں، نہ کہ کسی اور پروپیگنڈے سے متاثر ہوں کہ جو ہمارے ایمان کو، ہمارے اخلاق کو، ہماری انسانی اور اسلامی محبت کو غرق کرنے والی چیزیں ہوں۔ ہمیں اس طرف دیکھنا نہیں چاہیے، مگر یہی ہے ہماری اکثریت یا اکثر جو ہماری محفلیں ہیں اس میں گفتگو ہی یہی چل پڑتی ہے۔ ہم اسی کا رونا رو رہے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا کبھی یہ سوچ لیں کہ یار اچھا بندہ کون ہوتا ہے؟ پڑھے پہلے پارے کو،
ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو وقت دے رکھا ہے، صلاحیت دے رکھی ہے، پیسہ دے رکھا ہے، وہ اللہ کی راہ میں کہیں نہ کہیں خرچ کرتے رہتے ہیں تاکہ دین بھی ترقی کرے۔ آج یہ چیزیں کہاں ہیں؟ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ ہے تو دین کو دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ میرے محلے میں ایک مسجد ہو اور اس مسجد کو جا کے میں دیکھوں تو جتنی گندگی وہاں ہے اتنی گندگی میرے گھر کے باہر بھی نہیں ہے، یا میرے گھر کے اندر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ وہ اللہ کا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے۔ میرے گھر کے لاکھوں کے بل آئیں میں دینے کو تیار ہوں، مگر مسجد کے جو مفلس غریب نمازی ہیں جو عبادت کرنے آتے ہیں، وہاں جو بل آتے ہیں تو امام کو کھڑا ہو کے بھیک مانگنا پڑتی ہے، تو لوگوں بل دینا ہے ورنہ بجلی کٹ جائے گی۔ کوئی ایک بات ہے، ہم کتنا پیچھے چلے گئے ہیں، اپنی دینی اقدار کی بھی حفاظت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہماری مساجد ہیں، ہمارے دیندار لوگ ہیں، ہمارے غریب مسلمان ہیں، ان کے ایمان کو خریدنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے، ان کو آفرز کی جاتی ہیں۔ ہمارے اپنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے ایمان کو غرق کرنے کے لیے دنیا کیا کیا لالچ دے رہی ہے، ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ لیکن وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اگر اللہ نے مجھے پیسہ دے رکھا ہو تو میں کسی کو غریب دیکھتے ہوئے یا اپنا بھائی سمجھتے ہوئے، ضرورت مند سمجھتے ہوئے اس کو چھوڑ سکتا ہوں؟ یہی سوچ کے کہ نہیں بھائی اگر میں نے چھوڑ دیا ہو سکتا ہے کسی شیطان کے ہتھے چڑھ جائے اور الٹے کام کرنا شروع کر دے، میں اگر اس کی ضرورت پوری کر دوں تو کیا یہ میرا بھائی نہیں بن سکتا؟ کیا یہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا؟ مگر وہ چیزیں بہت کم خیال آتا ہے، بہت کم خیال آتا ہے۔ یہ سبق ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم متقی لوگوں کے لیے۔ پھر یہ فرمایا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ وہ لوگ ہیں متقی کہ اللہ کے رسول ہم جو کچھ آپ پر اتارتے ہیں، قرآن مجید ہو، وحی ہو، کوئی عمل ہو، ہم آپ کے فرشتہ بھیج کے جبریل امین اس کے ذریعے سے بھی اگر آپ کو ہم سکھا دیتے ہیں تو لوگ اس کو مانتے ہیں۔ یہ متقی لوگ ہیں۔ آج بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے اختلافی بنا دیا ہے اور ہم کہتے ہیں یہ اختلاف ہے، چھوڑو ان باتوں کو۔ اور بھائی قرآن میں وحی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے تو میرے اس دماغ میں ہے۔ میں حق کو تو دریافت کروں، اس کے لیے تو تھوڑی سی کوشش کروں، وہ جستجو بھی میرے اندر نہیں ہے۔ یعنی کوئی سچ جو ہے، سچ یا کیا بالکل ہی ختم ہو گیا دنیا سے، کہیں بھی نہیں ہے وہ؟ سچ تو موجود ہے، جھوٹ کا ہر طرف رواج ہے۔ تو کیا میرا فرض نہیں بنتا کہ میں سچ کو تلاش کروں اور اس سچ کو اپناؤں؟ مگر آج یہ سچ کو تلاش کرنے کے لیے میرے پاس نہ وقت ہے، نہ زبان ہے، نہ کوئی عمل ہے، نہ کوشش ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کا یقین انسان کو دنیا کی زندگی جو ہے نا وہ ہوش سے گزارنے کا موقع دیتا ہے۔ مجھے اگر آخرت کی فکر نہ ہو تو میں تو پھر دنیا میں جو چاہوں کروں، جائز کو ناجائز بنا دوں، ناجائز کو جائز بنا دوں، اس لیے کہ مجھے فکر ہی نہیں ہے۔ کس نے پوچھنا ہے؟ میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں کسی نے نہیں پوچھنا۔ جب ایمان یہ ہو کہ میں نے مر کے کسی اللہ کے حضور کھڑا ہی نہیں ہونا، حساب کتاب ہی نہیں دینا، تو پھر بتائیے کہ میری آخرت یا میری دنیا کیسے گزر سکتی ہے؟ میں گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھوں گا، میں تو سمجھوں گا، گناہ کر کے بھی سمجھوں گا کہ یہ بڑا خوبصورت کام ہے جو میں نے کیا ہے۔ پھر اسی طرح میں آخرت پر اگر یقین نہ کروں اور اس کا خوف میرے دل میں نہ ہو تو میں نے تو آپ کو دھوکہ دینا اور آپ سے دھوکہ لینا بڑا آسان سمجھنا ہے۔ میں نے بے ایمانی بھی کرنی ہے، میں نے نہ صرف بے ایمانی کرنی ہے بلکہ ملاوٹ بھی کرنی ہے، میں نے حلال اور حرام میں تمیز ہی نہیں کرنی۔ حتیٰ کہ جو قرآن کہتا ہے کہ مانو اس کو ورنہ تمہارے سمجھ لو کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تمہاری جنگ ہے، اور اللہ اور رسول جنگ کے لیے اب تیار ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں، سود کے بغیر ہمارا کام ہی نہیں چلتا۔ یہ سب چیزیں
یہ کیا ہے؟ آخرت سے بے خوفی، یعنی یہ خوف ہی نہیں ہے کہ جو عمل میں کر رہا ہوں کل کو میں نے رب کے حضور کھڑے ہو کے اس کا جواب دینا ہے۔ قاضی یاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ باپ بیٹا دونوں جا رہے تھے بڑے لمبے سفر پہ، تو اس سفر میں دونوں کو بھوک لگی، مگر باپ جو تھا نا وہ اپنے بیٹے کے بارے میں بڑا نرم گوشہ رکھتا تھا۔ وہ یہی کہ بیٹا بھوکا ہے، میں اپنی بھوک برداشت کر سکتا ہوں مگر اپنے بیٹے کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر بیٹا حوصلے سے ہے، بھوک برداشت کر رہا ہے۔ دونوں چلتے چلتے کسی باغ کے قریب سے جب گزرے تو دیکھا باغ کے پھل پکے ہوئے ہیں، سبزی بھی پکی ہوئی ہے، سب کچھ موجود ہے۔ تو باپ بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا ایسا ہو اور چلتے ہیں باغ میں، کوئی تھوڑے سے پھل توڑ کے کھا لیتے ہیں۔ تو بیٹے نے کہا ابا یہ باغ کسی کا ہے، اس کی عدم موجودگی میں ہم جو کچھ بھی کریں گے یہ چوری ہوگی، اور اللہ کو یہ چوری ناپسند ہے۔ لیکن باپ کے دل میں بچے کی شفقت تھی، میرا بیٹا ہے بھوکا رہ جائے گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، تم آؤ میرے ساتھ آؤ۔ تو بچہ تھا، باپ کا کہنا مان لیا، ساتھ چلا۔ تو ایک درخت کے پاس آئے تو دیکھا اس کے پھل بڑے اچھے پکے ہوئے ہیں اور اس پہ چڑھنا بھی آسان ہے، تو پھل کیوں نہ توڑوں۔ تو بیٹے سے کہا بیٹا تم یہیں کھڑے ہو جاؤ، بس چاروں طرف دیکھتے رہو، میں درخت پہ چڑھ کے نا یہ 2-4 پھل اتار لیتا ہوں، پھر یہیں بیٹھ کے ہم کھا لیں گے۔ بیٹا چپ ہے۔ اب باپ اوپر چڑھ رہا ہے اور بچے کا جو ایمان ہے وہ اس کو پرجوش بناتا جا رہا ہے کہ میرا ابا کیا کر رہا ہے، میری خاطر چوری، میری خاطر اس قسم کے غلط کام۔ بیٹا چپ ہے، لیکن افسوس ہے اس کو کہ میری بھوک جو ہے نا وہ باپ کو کتنا بڑا گناہ کرانے کے لیے تیار کر رہی ہے۔ لیکن وہ جب قریب ہوا، بالکل قریب ہوا، اور اس نے یوں ہاتھ پھیلایا کہ اس پھل کو میں پکڑوں اور توڑوں، تو نیچے سے بیٹا پکار کے کہتا ہے ابا وہ دیکھ رہا ہے، اتنے لفظ کہے اس نے۔ اور بیٹا باپ فوراً ہانپتا کانپتا نیچے اترا اور چاروں طرف دیکھا، اور پھر کوئی بیٹے سے پوچھا بیٹا کون دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے۔ باپ کی نظریں جھک گئی۔ میں کہا بیٹا تم صحیح کہتے ہو، میرے دل میں اللہ کا خوف نہیں رہا تھا، میں سمجھتا تھا اللہ نہیں دیکھتا، لیکن تم نے یہ بات کر کے مجھے ایک سبق دے دیا ہے کہ ہم جرم کریں، غلطی کریں، چوریاں کریں، ڈکیتیاں کریں، جھوٹ بولیں، مگر ہم کہیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، نہیں، میں مان گیا کہ واقعی اللہ دیکھ رہا۔ یہی موقع تھا جو تم نے مجھے سمجھایا، اب میری بھوک ختم ہو گئی، تمہاری بھوک بھی ختم ہو، تم جیسی ہے بھوک برداشت کرو اور چلتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ آخرت کا خوف ہے، لیکن یہ چیز بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، ہم جرائم کرتے ہیں تو چھپ کے کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ آخرت کا خوف نہیں۔ لیکن اگر خوف ہوتا اللہ تعالیٰ کا تو پھر ان جرائم کو کرتے ہوئے ہم لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ سے ڈرتے۔ اللہ نے اسی کا شکوہ کیا کہ دیکھیے جرم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں تو علیحدگی میں اس لیے بیٹھتے ہیں کہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، مگر وہاں اللہ سے نہیں ڈرتے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ ہے ہی نہیں خوف۔ تو آخرت کا جو خوف ہے وہ انسان کو بڑی محتاط زندگی گزارنے کا موقع دیتا ہے۔ تو اس احتیاط کو کیا واقعی ہم نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا جو اس طرح کے مظاہرے کریں گے، اپنے ایمان کو اس طرح رکھیں گے، میں کہتا ہوں اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب لوگ ہیں، وہی کامیاب ہیں، انہی کے رزلٹس اچھے آئیں گے، انہی کو میں نے عروج دینا ہے، ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، ان کے جو عمل ہوں گے وہ رب کے ہاں اتنی کامیابی تک پہنچائیں گے کہ کبھی بھی ان کو شکست نہیں ہوگی، کبھی زوال نہیں آئے گا، کبھی ان نعمتوں سے محروم نہیں ہوں گے۔ ایسے کامیاب لوگ ہوں گے۔ فلاح کا مطلب یہی ہوتا ہے۔
ہم اس طرف بھی بہت کم سوچتے ہیں. یار اللہ تعالیٰ نے چند اعمال ہم سے مانگے ہیں، ہمارے دل کی اصلاح چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کم از کم اس طرح بنا لیں تو کامیابی کا راز یہیں چھپا ہوا ہے. اور اس کامیابی کی طرف ہم سوچتے نہیں، بہت کم سوچتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے بھائی، اپنے آپ کو ہم اگر درست کرنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس ڈرامے سے گزر کے، یا اس کو یعنی ہم اس کی جگہ کو اچھی چیز لانا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا طریقہ کار قرآن مجید جیسے کتاب میں اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے. یہ ہم پر انحصار اس کا منحصر ہے کہ ہم کیا ان باتوں کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اگر مانتے ہیں تو بہت اچھی ہے، بہت اچھی بات ہے، اور متقی لوگوں کے صف میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں. کامیابی بھی ہمارے قدموں کو چوم سکتی ہے. اور اگر نہیں تو پھر اگلے جو دو گروہ ہیں، پھر ہم یہی سمجھیں کہ ہم ان میں سے کسی ایک نہ ایک میں شامل ہیں. یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے بحیثیت ایک مسلمان کے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب دی ہے، اس کتاب کو صرف پڑھنے کے لیے نہیں دیا، بلکہ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھی ہمیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق دے کہ ہم کم از کم اس کی اس مقدس کتاب کی جو تعلیم ہے اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں اور اس پر عمل کر کے اللہ کے ہاں جب فوت ہو کے جائیں تو سرخرو ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے جو علماء ہیں ان کے بارے میں یہ کہا کہ وہ علم عمل سے آراستہ تو تھے، مگر جو ایک رب کا دیا ہوا علم تھا وہ اس کے ذریعے سے اپنی پبلک کو نہیں بتاتے تھے، نہیں روکتے تھے کہ بھئی یہ غلط کام ہے، یہ صحیح ہے. تو قرآن مجید میں یہ تک کہا گیا کہ ان ربانی لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ ہم بڑے رب والے ہیں، ان ربانی لوگوں نے اپنی پبلک کو حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس کا تقاضا ہے، قرآن مجید ہے. کم از کم کچھ تعلیم تو دی جانی چاہیے نا. ہمارے ہاں تو وہ تعلیم ہی نہیں ہے. ہم جاننا نہیں چاہتے کہ ہمارے دین میں حلال ذرائع ہیں، دین نے بتائے ہیں. ان حلال ذرائع کو اگر ہم اختیار کریں تو حرام سے بچ سکتے ہیں. کوئی ضروری ہے کہ ہم سود میں انوالو ہوں؟ تو اصل تو چیز یہ ہے کہ ہم اپنے کوشش یہ کریں کہ سود کو چھوڑ کے جو حلال ذرائع ہیں اگر ہم ان کو اپنا لیں تو انشاءاللہ اس میں بڑے فائدے ہو سکتے ہیں، بہت فائدے ہو سکتے ہیں، اور اتنا پروفٹ ہو سکتا ہے جس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. یہ تھوڑا سا تجربہ ہم نے کیا تھا اسلام آباد میں، اور الحمدللہ اس میں بڑے حد تک ہم کامیاب ہوئے. بزنس کمیونٹی کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے مجھ سے قرآن شریف پڑھا، تفسیر پڑھی، اور جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو وہ اندر سے لوٹ پوٹ ہوتے تھے، یار قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. حتیٰ کہ ایک صاحب جو بریگیڈیئر تھے وہ ریٹائر ہو کے دوسرے دن کلاس میں آئے تو کہنے لگے جی میں نے کل ریٹائر ہوا ہوں، اب مجھے کہا گیا کہ ہم آپ کو کوئی لم سم دیں گے. تو اب اس عمر میں میرا بیٹا جوان ہو گیا جس کو میں نے تعلیم بھی دلوانی ہے، اس کی شادی بھی کرنی ہے اور اولاد بھی ہے، ان کی تعلیم کی ذمہ داری مجھ پہ ہے. جو لم سم دیں گے میں اس کا کیا کروں؟ میں کاروباری نہیں ہوں. میں کسی کو دیتا ہوں تو پتہ نہیں وہ واپس دیتا بھی ہے کہ نہیں. تجربہ مجھے نہیں ہے، میں کیا کروں؟ کوئی اسلام کا کوئی حل ہے؟ ہم نے کہا بالکل ہے. آپ 2-4 بندے ملیں، آپس میں مل بیٹھ کے کوئی کاروبار سوچیں اور مل کے ایک دوسرے پر اعتماد کر کے قدم بڑھائیں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی. تو انہوں نے سوچنے کے بعد عید الاضحیٰ سے پہلے انہوں نے مجھے ایسی بات کہی کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے کچھ سوچا ہے، کاروبار ایک کرنا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ ہمیں کم از کم 30 لاکھ روپے لوگوں سے کہہ دے دیں، ہم آپ کو انشاءاللہ اس کا پروفٹ جو ہے نا جلد از جلد دے دیں گے. تو میں نے خیر وہ درس میں بات کی تو اتنا کہا کہ جو بیوہ ہیں جن کی انکم بہت کم ہے، اور اسی طرح وہ لوگ جو کہ واقعی ضرورت مند ہیں، مقروض ہیں، وہ اپنا پیسہ دے کے 30 لاکھ میں ان کو دے دیں، اللہ خیر کرے گا. اعتماد کریں. نیک لوگ تھے ماشاءاللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے لیا مارکیٹ، عید کے روز مارکیٹ گئے، عید الاضحیٰ کے روز. تو انہوں نے دیکھا یہاں کھالیں بک رہی ہیں، تو انہوں نے مدرسوں میں جا کے نا وہ کھالیں خرید لی.
کھالیں خرید کے، اور یہ کون تھے؟ بریگیڈیئر، کرنل، میجر ٹائپ کے لوگ تھے جو فوجی میں، وہ فوجی وہ جو جاب کر رہے تھے، یعنی اپنے ورک میں، اپنے آفس میں تھے وہ، تو انہوں نے یہ سارے کام کیے۔ اور عید کے دوسرے روز ایک صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں، انہوں نے یہ جو پنڈی سے جو ہائی وے کی طرف سڑک جاتی ہے، اسلام آباد ہائی وے، نہ اپنا نہیں پنڈی سے جی ٹی روڈ جو جاتی ہے، اس جی ٹی روڈ کے اوپر ان کا ایک بہت بڑا شو روم تھا ٹوئٹا کار کا، اب بھی ہے۔ تو انہوں نے وہاں سے ٹوئٹا کاریں نکال کے وہاں پہ کھالیں جو تھیں اس کی دیوار کھڑی کر دی اتنی بڑی، اور فرش گندا کر دیا۔ تو کھالیں وہ کیا کی، انہوں نے بندے کو بلا کے اس کو نمک لگوا کے وہاں رکھوا دی۔ 2 دن 3 دن تک وہ کھالیں خریدتے رہے، 30 لاکھ کی کھالیں خرید کے انہوں نے رکھی۔ اور میں جب چوتھے دن میں ملتان گیا ہوا تھا عید منانے، تو واپس آیا تو مجھے بلایا، تو میں گیا تو میں نے کہا اتنا خوبصورت آفس آپ نے گندا کر دیا ہے۔ کہتے کوئی بات نہیں، یہ ہم دھو لیں گے، مگر یہ کام ہے جو ہم نے کیا ہے۔ 30 لاکھ کی کھالیں، بڑی زبردست دیوار، ایسے کافی بڑی، چوڑی اور اونچا۔ تو میں نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں آج کل ہماری بات ہو رہی ہے، کراچی کی جو ٹیمیں آ رہی ہیں ویوپاری، وہ ان سے بات چل رہی ہے۔ میں نے کہا چل ٹھیک ہے۔ تو تیسرے دن میرا درس تھا وہاں، تو میں جب گیا بس وہاں پہ، تو انہوں نے کہا جی پیسے آ گئے ہیں، ہم نے شاید بیچ دی ہے، اب آپ بتائیں کیا کریں۔ میں نے کہا پہلے تو یہ بتائیں کتنے کی خریدی، کیسے بیچی، اور آپ کے خرچے کتنے نکلے۔ کہنے لگی سارے خرچے نکال کے ہمیں 26% فائدہ ہوا ہے ان 3 دنوں کے کاروبار میں۔ یعنی جس نے ہمیں 1 لاکھ دیا تھا، ہم اس کو چاہتے ہیں اب 1,26,000 روپے دیں۔ تو میں نے کہا واقعی ایسے ہوا؟ کہتے بالکل ایسے ہوا، پیسہ موجود ہے، آپ بتائیں۔ میں نے کہا انہی لوگوں کے جنہوں نے پیسے دیے ہیں، ان کے دروازے کھٹکھٹا کے آپ جا کے ان کو پیسہ بھی دیں، اصل پیسہ، اور جو اس کا پروفٹ ہے وہ بھی دیں۔ انہوں نے جا کے دیا، اور اس کے بعد جو کالیں آئیں مجھے کہ جناب 1 لاکھ نہیں، ہم 10 لاکھ دینے کو تیار ہیں، آپ اس قسم کا بزنس شروع کریں، ہمیں ضرورت ہے، پلیز آپ مہربانی کریں۔ اب بتائیں، تو تھوڑی سی کوشش ہو تو کیا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے؟ کوئی بزنس ضروری ہم اس میں سٹک ہو جائیں جو کہ خدا نہ خواستہ جس میں کوئی خیر نہیں، کوئی برکت نہیں، اور جس کو اللہ رسول بھی پسند نہیں کرتے؟ راہیں ہیں، اور راہیں ہم نکالیں۔ ہمیں تو سسٹم نے جکڑ لیا اور ہم سمجھتے ہیں اس کے بغیر ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، لیکن حقیقت میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ انکم ٹیکس کا جو مسئلہ ہے یہ بھی عجیب سا ہے کہ جو لوگوں کو کاروبار سے بڑا خوف دلاتا ہے کہ اگر کاروبار ڈکلیئر کر دیا کہ ہم نے اس دفعہ 100 روپے جمع پروفٹ ہمیں ملا ہے، تو اگلی دفعہ انہوں نے کہنا ہے تو ہمیں 200 فائدہ ہوا، 200 کا فائدہ ہوا۔ اور فائدے میں انہوں نے کیا کرتے ہیں کہ وہ 100 روپے میں 71% وہ اپنا ٹیکس لگا کے باقی 29% کاروباری بندے کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ یہ تمہارا ہے اور باقی ہمارا ہے۔ یہ میں نے ڈپٹی اٹارنی جنرل جو اس وقت پاکستان کے تھے، ان کے آفس میں بیٹھ کے انہوں نے مجھے سارا کچھ دکھایا۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیسا سسٹم ہے آپ کا؟ اور مجھے مذاق سے کہنے لگے کہ اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے تو یہ تھوڑا سا 5 لاکھ میرا بھی اس میں شامل کر لیں، اگر اتنا پروفٹ آپ کو ہوتا ہے تو میں نے کہا مسئلہ کیا ہے بھائی؟ آپ کہتے کیا سوچ رہے ہیں؟ میں نے کہا 3 باتیں سوچ رہا ہوں۔ میں نے کہا ایک بات یہ سوچ رہا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں ہی نہ کہ میں نے 100 روپے کمائے ہیں، میں بتاؤں کہ میں نے 10 روپے کمائے ہیں۔ کہتے یہی کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا دوسری بات یہ نظر آتی ہے کہ میں پیسہ لوں اور ملک سے باہر چلا جاؤں۔ کہتے یہ بھی ہو رہا ہے، یہ ڈپٹی اٹارنی جنرل مجھے کہہ رہے ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے۔ تیسری بات کیا ہے؟ میں نے کہا تیسرا یہ ہے کہ میں کاروبار ہی چھوڑ دوں۔ کہتے ہیں ہاں یہ بھی لوگ کر رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی اور راہ نہیں ہے۔ تو یہ راہ ہم نے کیوں دی؟ ہم ذرا اپنے سسٹم کو ذرا مضبوط کرتے اور اپنے ہی بزنس کو ذرا مضبوط کر کے ان لوگوں کو سمجھاتے کہ خدا کا خوف کرو۔ چیمبر ہمارے بنے ہوئے ہیں، اور اس چیمبر میں ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے ذہین قسم کے تک کاروباری لوگ ہیں، وہ ان کو کوئی راہیں دکھائیں، نہ کہ وہ ان کو راہیں دکھائیں۔
وہ بتائیں کہ بھئی ہم یہ بزنس کرتے ہیں، اس کا ملک کو یہ فائدہ ہوگا، قوم کو یہ فائدہ ہوگا، اتنی بے روزگاری ختم ہوگی، اتنی چیزیں ٹیکنالوجی اپنے ملک میں آ سکتی ہے اور اس کو ہم سب جگہ پھیلا کے لوگوں کو جابز دے سکتے ہیں. یہ سب چیزیں ہم مل جل کے اگر کریں تو یہ ٹیکس والے کیا کر سکتے ہوں گے کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ کو مجبور کریں. مگر ہم مجبور کر دیے گئے ہیں، ہم بالکل سست ہو گئے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بس اس کو مانو. اور وہ پھر وہی ہے کہ ہمیں آہستہ آہستہ مکڑی کے جال کی طرح اپنے اندر پھانستے چلے جا رہے ہیں اور جب ہم پھنس جاتے ہیں، ہلنے جلنے کے قابل نہیں ہوتے، وہ آتے ہیں ہمیں سک کرتے ہیں، لے جاتے ہیں اور ہماری لاش پڑی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے تو کچھ کھایا ہی نہیں، یہ تو ویسے پڑی ہوئی ہے. وہ جال میں پھنسی ہوئی کبھی آپ نے دیکھی ہو مکھی، وہ بالکل ہی پوری نظر آئے گی مگر اس کے اندر کچھ نہیں ہوگا. وہ سب کچھ مکڑی جو ہے نا، اسپائڈر، وہ سک کر کے لے جاتی ہے. آج اسی طرح ہم مسلمانوں کو سک کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا، دیکھیں چل پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے. بہرحال ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس پہ اگر ہم مسلمان ذرا غور کریں تو الحمدللہ ہم پھر بھی جی سکتے ہیں. سٹینڈ لیں ذرا تو اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ.